وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے میں پڑھا تھا. نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب یہ 14 ستارے. اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا جس سے ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا. ایسی کوئی بات ہے؟ مدارج النبوت کے اس میں آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے. یہ پتہ نہیں سسٹم کو. آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیے بھائی. انہوں نے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا. جی جی، وہ مدارج النبوت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. کون سی کتاب کا؟ مدارج النبوت. دلائل نبوت کا، جی تو مدارج النبوت کا. ایسا کوئی مسئلہ ہے واقعہ؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہاں میں نے سن لی بات بھائی. جی یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساخت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئی. مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یہ جعلی روایتیں ہیں. نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئی. یہ کوئی کتابیں نہیں. میں ایک بات حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے ملفوظات جو ہے نا، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں لوگ پوچھتے تھے، وہ بیان کرتے، وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ ہوئی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ جوتوں سمیت عرش پر چڑھ گئے. آپ کہتے تھے جوتا اتاریں، آواز آئی نہیں، وہ موسیٰ ہی تھا، آپ سنے جوڑے عرشاں سے آ جاؤ. یہ بات لکھ دی. تو مولانا نے کہا یہ بالکل بے بنیاد بکواس ہے، جھوٹ ہے. اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معارج النبوت میں ہے، شواہد النبوت میں. تو مولانا نے کیا الفاظ تھے کہ یہ کوئی کتابیں وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ لکھی، ان سے مسائل لیے جاتے ہیں. اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں، وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات تو ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں بھی موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ. اس لیے کیوں ایسی گپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں. باقی حوالے جو ہے نا، وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا، اس سے وہ مستند نہیں ہو جاتا. بالکل یہ بات غلط. ابن ابی الحدید جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے اس میں لکھا کہ یار ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے حضرت عمر پر اعتراض کرتے، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، روایت کی نہ کوئی سند نہ کوئی اس کا پتہ، تو جھوٹی ہیں باتیں. جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم